18 ذوالحجہ سن 35 ہجری کو اسلامی تاریخ کا ایک اندھوناک سانیہ رونما ہوا۔ اسی سانیہ کی وجہ سے ہی مسلمانوں میں پھوٹ پڑی، ان کی گروہ بندی شروع ہوئی اور جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی۔ مسلمانوں کی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے آلودہ ہوئی۔ وہ مسلمان جو اخوت، مساوات، عدل و انصاف کی عظیم اور لازوال مثالیں قائم کر کے کیسر و کسریٰ جیسی بڑی ریاستوں کو سرنگوں کر چکے تھے، وہ مسلمان جو اپنے دین کی سربلندی کی خاطر اپنے مال، جان اور اولاد کی پرواہ نہ کرتے تھے، ان میں فرقہ بندیاں پیدا ہوئی جو آج تک ختم نہ ہو سکیں۔ اس روز نبی آخر الزمان کے مقدس شہر مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان ذو النورین کو انتہائی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ وہ صحابی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں ہاتھیوں سے حملے والے واقعے کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا میں ہی داعی اسلام کی پکار پر لبیک کہا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد آپ کے چچا حکم بن ابو العاص نے آپ کو رسیوں سے باندھا اور آپ کو دین اسلام چھوڑنے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچا کے مظالم تو برداشت کیے، لیکن اسے صاف کہہ دیا کہ میں کبھی بھی اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے یکے بعد دیگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں سے نکاح کیا اور ذو النورین یعنی 2 نور والے کا لقب حاصل کیا۔ اپنی دوسری اہلیہ کے انتقال پر آپ انتہائی رنجیدہ تھے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا۔ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عثمان سے راضی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت کر کے امت مسلمہ پر احسان عظیم فرمایا۔ آپ نے جاہلیت کے دور میں بھی کبھی نہ بدکاری کی، نہ شراب پی، نہ جھوٹ بولا۔ آپ شرم و حیا کا پیکر تھے۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 950 اونٹ اور 50 گھوڑے سامان پیش کیا۔ رحم دل ایسے کہ ہر جمعے کو غلام آزاد کراتے، اور اگر کسی جمعے یہ نیک کام رہ جاتا یا اس میں ناغہ آ جاتا تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد کراتے۔ لوگوں کو اعلیٰ کھانا کھلاتے جبکہ خود سرکے اور زیتون سے وقت گزار لیتے۔ عاجزی ایسی کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی سواری پر پیچھے غلام بٹھانے میں عار محسوس نہ کرتے۔ رات کے وقت اگر کوئی کام ہوتا اور خادم آرام کر رہے ہوتے تو انہیں جگانے کے بجائے اپنے ہاتھ سے کام کرتے۔ 35 ہجری ذوالقعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے سیدنا عثمان ذو النورین کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرے کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے رہے۔ 82 سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان کو جمعۃ المبارک 18 ذوالحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ سیدنا عثمان کو شہید کرنے کی یہ سازش در حقیقت اسلامی تاریخ کی سب سے اول اور سب سے عظیم سازش تھی۔ یہ سازش جو عبداللہ بن سبا سمیت متعدد منافقین کے صحیح کا نتیجہ تھی، در حقیقت صرف حضرت عثمان کے خلاف نہ تھی بلکہ اسلام اور تمام مسلمانوں کے خلاف تھی، اور آپ کی شہادت کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن کہ مسلمان تفرقہ اور انتشار میں ایسے گرفتار ہوئے کہ نکل نہ سکے۔ یہ وہ بات تھی جس کی خبر حضرت عثمان نے ان الفاظ میں دی تھی کہ بخدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے اور نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ منافقین اور مشرکین چونکہ مسلمانوں کے اتحاد سے پریشان تھے، یہ اتحاد ہی ان کی حکمرانی اور طاقت کے درمیان حائل تھا، لہٰذا انہوں نے دنیاوی بلندی پانے کے لیے یہ سازش رچائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت سعید بن زید نے ارشاد فرمایا، لوگوں واجب ہے کہ اس بدعمالی پر کوہ عہد پھٹے اور تم پر گرے۔ حضرت انس نے فرمایا، حضرت عثمان جب تک زندہ تھے اللہ کی تلوار نیام میں تھی، اس شہادت کے بعد یہ تلوار نیام سے نکلے گی اور قیامت تک کھلی رہے گی۔ حافظ ابن کثیر نے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان کے پاس جا کر ان پر گر پڑے اور رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ آپ بھی ان سے جا نہ ملیں۔ بلا شبہ کہ حضرت عثمان کی بات اس دور میں بھی ثابت ہے۔
مسلمان آج بھی اپنے دشمنوں کے خلاف ایک نہیں، اسلام کے لیے ایک نہیں، بلکہ پوری قوم تفرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ آپ کی شہادت کے وقت خون کا پہلا قطرہ قرآن پر گرا۔ دنیا میں ایک دن میں کئی بار قرآن کی تلاوت کرنے والے حضرت عثمان کا تعلق اس طرح شہادت کے بعد بھی تا قیامت قرآن سے جڑ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ آپ کو قبر میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جہاں موجود تھا، اس مقام کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں مسجد ذوالنورین تعمیر کر دی گئی ہے۔